بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یونائیٹڈ نیشنز کا امدادی قافلہ سیریا پہنچا۔ امریکہ نے کہا رکاوٹیں پیدا نہیں کریں گے۔ بشار الاسد نے کی زخمیوں سے ملاقات۔ ترکی کے غازی انتیپ میں ٹیمپریچر -5 ڈگری ہو گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز اگلے ہفتے مدد کی اپیل جاری کرے گا۔ مرنے والوں کی تعداد 22,000۔ 100 گھنٹوں بعد ایک خاندان کے 6 لوگوں کو زندہ بچایا گیا۔ ملبے میں پیدا ہونے والی بچی کا نام آیا رکھا گیا۔ IMF پاکستان کو $1.1 بلین قرض دے گا۔ اسلام آباد نے شرطیں قبول کر لی۔ مہنگائی اور ٹیکس بڑھیں گے۔ یوکرین میں رشیا کے حملے تیز۔ رومانیہ اور مولڈووا میں بھی میزائلز گرے۔ فرانس نے کہا کیف کو فوری فائٹر جیٹس نہیں دیں گے۔ خالصتان کی انتہا پسندی اور مسلم کٹر پن سے خطرہ ہے، برطانیہ حکومت کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ نے BBC ڈاکیومنٹری پر پابندی لگانے سے کیا انکار، درخواست کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ ہنڈنبرگ رپورٹ کے اثرات پر ایکسپرٹ کمیٹی بنائی جائے، رپورٹ پیش کی جائے۔ سپریم کورٹ نے دی حکومت اور سیبی کو ہدایت۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ترکی اور سیریا کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 22,000 ہو گئی ہے۔ زلزلے کے 100 گھنٹوں بعد ایک ہی خاندان کے 6 لوگوں کو زندہ بچایا گیا۔ ترکی میں 19,000 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ سیریا میں 3,500 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ پچھلے کئی برسوں کا سب سے خطرناک زلزلہ ہے جو دنیا میں کہیں آیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی 6 لوریاں ترکی سے سیریا پہنچ گئیں۔ یہ وہاں پہنچنے والی پہلی عالمی مدد ہے، لیکن نارتھ سیریا میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ انہیں اور مدد کی ضرورت ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 20% لوگوں تک ہی میڈیکل مدد نہیں پہنچ پائی ہے۔ سیریا اور ترکی میں بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، لوگوں کے زندہ بچنے کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 1999 کے استنبول زلزلے میں مرنے والوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ استنبول کے زلزلے میں تقریباً 18,000 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ امدادی کارکن وقت سے لڑ رہے ہیں۔ ترکی میں امدادی کارکنوں کو کچھ کامیابیاں ضرور ملی ہیں، لیکن سیریا میں حالات بہت خراب ہیں۔ ترکی میں 101 گھنٹوں بعد 6 لوگوں کے ایک خاندان کو بچایا گیا۔ اسے کرشمہ سمجھا جا رہا ہے۔ ایک عمارت کے ملبے سے انہیں بچایا گیا۔ امدادی کارکنوں نے یہ بات بتائی۔ سیریا سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے بتایا ہے کہ عرب ملک کو مدد کی شدید ضرورت ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے گیئر پیڈرسن نے اس یقین دہانی پر زور دیا کہ امدادی سرگرمیوں میں کوئی سیاسی رکاوٹیں پیش نہ آئیں۔ سیریا 12 سال سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ سیریا کے بعض علاقوں میں حکومت کے مخالف باغیوں کا اثر ہے اور انہیں ترکی کی مدد حاصل ہے۔ بعض علاقے کردوں کے کنٹرول میں ہیں جو امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ ISIS یا داعش سے لڑائی کے نام پر وہاں تعینات ہے۔ الیپو میں کئی لوگ مدد کے انتظار میں ہیں۔ ایک امدادی کارکن سفیر سلیم نے بتایا کہ صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ WHO چیف نے کہا ہے کہ وہ سیریا کا دورہ کریں گے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ ترکی اور سیریا کے درمیان مزید انسانی راستے کھولنے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتحاد کا وقت ہے، کسی معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید ڈونیشنز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز اگلے ہفتے امداد کی اپیل جاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بھیانک صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نارتھ ویسٹ سیریا میں رہنے والے لوگ پہلے سے ہی 12 سال کی خانہ جنگی میں
میں تباہ ہو چکے ہیں۔ سیریا پر سخت پابندیاں ہیں۔ اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ یہ پابندیاں انسانی مدد کی کوششوں میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ اب بھی بہت مدد کی ضرورت ہے۔ ترکی کے غازن تیپ میں سردی -5 ڈگری تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں لوگ کھلے آسمان کے نیچے عارضی ٹینٹس اور کاروں میں رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ کئی لوگ اپنے گھروں کو جانے سے ڈر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو سڑکوں پر اپنے بچوں کو لے کر پیدل چلتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ بچے بلینکٹس میں لپٹے ہوئے تھے۔ کئی مسجدوں، سکولوں، سٹورز اور جمز کو کھول دیا گیا ہے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بیڈز کی قلت ہے۔ پوری دنیا سے امدادی کارکن سیریا اور ترکی پہنچ رہے ہیں۔ ترکی اور سیریا کا سرحدی علاقہ دنیا کے ان زونز میں آتا ہے جہاں اکثر زلزلے آتے ہیں۔ 1949 میں ترکی کے ارزگان صوبے میں زلزلے سے 33,000 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ تب سے اس علاقے میں یہ سب سے خطرناک زلزلہ ثابت ہوا ہے۔ 1999 میں 17-18 ہزار لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ اس طرح یہ زلزلہ جو پیر کو آیا کئی دہوں کا سب سے بدترین زلزلہ ہلاکتوں کے اعتبار سے ثابت ہوا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے بتایا ہے کہ انسانی مدد کے ساتھ 14 ٹرکس ترکی سے نارتھ ویسٹ سیریا میں داخل ہوئے۔ سیریا کے اپوزیشن کنٹرول والے علاقوں میں 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں جو سیریا کے الگ الگ مقامات سے جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے کے بعد وہاں جمع ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ وہ سیریا میں راحت کا سامان پہنچانے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرے گا۔ ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے یہ بات بتائی۔ ٹریجری سیکریٹری نے کہا کہ امریکی پابندیاں سیریا کے لوگوں کی زندگیاں بچانے کی کوششوں میں رکاوٹ نہیں بنیں گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ راحت سامان کے لیے بلینکٹ لائسنس دے رہا ہے۔ یہ لائسنس 6 مہینوں کے لیے ہوگا۔ سیریا کے صدر بشار الاسد نے الیپو کے ایک ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے زخمیوں سے ملاقات کی۔ وہ الیپو یونیورسٹی ہاسپٹل گئے۔ تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بشار الاسد اور ان کی بیگم اسما اسد زخمیوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ سیریا میں ملبے میں ایک بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس بچی کا باپ اور بھائی بدقسمتی سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس بچی کا نام آیا رکھا گیا ہے جس کا مطلب عربی میں معجزہ بھی ہو سکتا ہے اور نشانی بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت نے اس بچی کے لیے گھر اور ہر ممکن مدد کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے بھی زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے یہ بات مانی کہ شروعاتی ریسپانس میں کچھ کمیاں رہ گئی تھیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ تاثر ترکی میں مئی کے الیکشنز میں طیب ایردوان کے امکانات کو دھکا پہنچا سکتا ہے کہ زلزلے سے نمٹنے میں حکومت کا ریسپانس کافی نہیں تھا۔ ترکی میں سائپرس سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس کی 7 لاشیں وطن پہنچائی گئی ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں سے مدد ترکی اور سیریا پہنچ رہی ہے۔ یوکرین نے بھی اپنے امدادی کارکنوں کی ایک ٹیم بھیجی ہے۔ آسٹریلیا نے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم روانہ کی ہے۔ نیوزی لینڈ نے راحت کے لیے رقم جاری کی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں ترکی اور سیریا کے لیے ڈونیشن مہم چلائی جا رہی ہے۔ سیریا کے ادلیب میں ایک ڈیم گر پڑا جس کے نتیجے میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ سخت موسم کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بے چین عوام سے کہا کہ وہ صبر سے کام لیں اور خاموش رہیں۔ وہ اپنی طرف سے بہترین کوششیں کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی زلزلے سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے اپنی ٹیمیں سیریا اور ترکی بھیجی ہیں۔ ایک فلسطینی قیدی کا انتقال ہو گیا ہے جس کے بعد الزام لگایا گیا کہ علاج میں غفلت کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ اس کے لیے اسرائیلی جیل کے عہدیداروں پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے یہ بات بتائی۔ احمد بدر عبداللہ کا جمعے کی صبح ایک میڈیکل سینٹر میں انتقال ہوا۔ 48 سالہ احمد دل کی بیماری کا شکار تھے۔ انہیں شوگر کی بیماری بھی تھی اور وہ موٹاپے سے بھی متاثر تھے۔ انہیں طبیعت خراب ہونے پر ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ احمد کو 2012 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں 12 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ حماس نے ان کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حماس ترجمان عبداللطیف کانو نے ایک بیان میں کہا کہ 1967 کے بعد سے اسرائیلی جیلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے۔ حماس ترجمان نے عالمی اداروں اور انسانی حقوق تنظیموں سے کہا کہ وہ اپنی خاموشی توڑیں اور فلسطینی قیدیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے مداخلت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی عہدیدار جان بوجھ کر فلسطینی قیدیوں کی صحت کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کا علاج نہیں کراتے ہیں۔ اسرائیلی جیلوں میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 7,000 قیدی ہیں۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں نے 3 دن کا سوگ شروع کر دیا۔
مالی بحران سے دوچار پاکستان نے $1.1 بلین قرض کے لیے IMF کی شرطوں سے اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے 2019 میں $6.5 بلین بیل آؤٹ پیکیج سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے حصے کے طور پر رقم جاری کی جائے گی۔ یہ رقم پچھلے سال دسمبر سے رکی ہوئی تھی۔ وزیر فائنانس اسحاق ڈار نے بتایا کہ IMF تقریباً $1.1 بلین جاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کی وجہ سے پروسیجر کی وجہ سے اس میں دیر ہوئی۔ ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم شرطوں پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پاکستان تاریخ میں دوسری مرتبہ IMF کے پروگرام کو مکمل کرے۔ پاکستان کو اپنی بعض عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اس رقم کی شدید ضرورت ہے۔ IMF نے بعض شرطیں لگائی ہیں جن سے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں۔ ان شرطوں کے مطابق $170 بلین کے ٹیکس لگائے جائیں گے۔ ان شرطوں کے نتیجے میں مہنگائی بڑھنے کا بھی ڈر ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے فرانس اور جرمنی پر تنقید کی ہے۔ انہیں پیرس میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ ڈنر کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ان پر تنقید کی۔ اس طرح یورپی ملکوں کے درمیان اختلافات ظاہر ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے چہارشنبے کو بعض یورپی دارالحکومتوں کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے پیرس میں ایمینوئل میکرون اور جرمن چانسلر اولاف شولز سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد یورپی یونین کے سمٹ میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ میلونی کو پچھلے سال اس طرح کی ڈنر میٹنگ میں بلایا گیا تھا، لیکن اب نظر انداز کر دیا گیا۔ بروسل سمٹ پہنچتے ہوئے میلونی نے کہا کہ انہیں یہ رویہ بہت نامناسب لگا۔ بعد میں انہوں نے میٹنگ کے موقع پر زیلنسکی سے الگ سے ملاقات کی۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین کی رکنیت کی درخواست کی۔ انہوں نے مزید ماڈرن ٹینکس، لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائلز اور فائٹر جیٹس دینے کا مطالبہ کیا۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا کہ پیرس یوکرین کو فائٹر جیٹس بھیجنے کا فوری کوئی منصوبہ نہیں رکھتا۔ یوکرین میں کئی جگہ رشیا کے حملے جاری ہیں۔ الگ الگ مقامات پر سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ یوکرین ایئر فورس نے بتایا کہ خارکیف اور زپوریزھیا میں 35 میزائلز فائر کیے گئے۔ اس دوران یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ خارکیف میں رشیا کی شیلنگ بڑھ رہی ہے اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ماسکو نے لوہانسک میں بھی حملے تیز کر دیے ہیں۔ یوکرین کے ایک فوجی جنرل نے دعویٰ کیا کہ رشیا کی 2 میزائلز رومینیا اور مولڈووا میں گرے۔ دونوں ملکوں نے اس بات کو کنفرم کیا۔ مولڈووا نے رشیا کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ نے گجرات فسادات اور نریندر مودی کے بارے میں BBC کی ڈاکیومنٹری پر مکمل پابندی لگانے کی درخواست خارج کر دی ہے اور اسے گمراہ کن قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ ایک ڈاکیومنٹری کس طرح ملک کو متاثر کر سکتی ہے۔ ہندو سینا کے چیف وشنو گپتا نے یہ درخواست داخل کی تھی اور انڈیا میں اس ڈاکیومنٹری اور BBC پر پابندی لگانے کی خواہش کی تھی۔ 2 ججوں کی بینچ نے سوال کیا کہ ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم سینسرشپ لگائیں؟ درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سینئر وکیل پنکی آنند نے کہا کہ BBC جان بوجھ کر انڈیا کی امیج کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ درخواست میں خواہش کی گئی تھی کہ اس ڈاکیومنٹری کے پیچھے سازش کی NIA کے ذریعے تحقیقات کرائی جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ڈاکیومنٹری وزیر اعظم اور انڈیا کے عروج کے خلاف گہری سازش کا نتیجہ ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی قیادت والی بینچ نے کہا کہ اس پر مزید وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ درخواست گمراہ کن ہے اور اس کی کوئی میرٹ نہیں ہے، اسی لیے اسے خارج کیا جا رہا ہے۔ BBC نے 2 حصوں میں یہ ڈاکیومنٹری پیش کی تھی جس کا نام انڈیا دی مودی کویسچن ہے۔ پچھلے مہینے اسے بعض سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے لیے مرکزی حکومت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی رولز کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے جرنلسٹ این رام اور سماجی کارکن اور وکیل پرشانت بھوشن اور ترنمول کانگریس MP محبوبہ موئترا کی درخواستوں پر مرکز کو نوٹسیں جاری کی تھیں۔ ان درخواستوں میں کہا گیا تھا کہ مرکز کو ڈاکیومنٹری سینسر کرنے سے روکا جائے۔ اپوزیشن لیڈرز نے، جن میں محبوبہ موئترا بھی شامل ہیں، یہ ڈاکیومنٹری شیئر کی تھی۔ کئی یونیورسٹی کیمپسوں اور مقامات پر ڈاکیومنٹری دکھائی گئی تھی جس پر ایک تنازعہ پیدا ہوا تھا۔ کئی کیمپسوں میں جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ حکومت نے اس ڈاکیومنٹری کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ने अदानी मामले पर सुनवाई पीर को मुकर्रर की और मरकजी हुकूमत और सेबी से कहा कि वह हिंडनबर्ग तनाज़े के पस मंज़र में किए गए इक़दामात और रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने 2 दरख्वास्तों की सुनवाई की। ये दरख्वास्तें एक एडवोकेट ML शर्मा और एक एडवोकेट कुशाल तिवारी ने दायर की। दरख्वास्तों में कहा गया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान हुआ। अदालत ने सेबी और मरकज से कहा कि वो पीर को बताए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद मार्केट पर कैसा असर पड़ा और पड़ सकता है। यह भी कहा गया कि वो मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल को रोकने के लिए तजवीज़ें पेश करे। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो हुकूमत और सेबी से तजवीज़ें हासिल करने के बाद एक नोट तैयार करें। अदानी ग्रुप के खिलाफ इल्ज़ामात के असरात का जायज़ा लेने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाने की भी तजवीज़ पेश की गई, जिसमें एक जज को भी रखा जा सकता है। बरतानिया से मिलने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बरतानिया के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा खालिस्तान की इंतहा पसंदी और मुसलमानों का कट्टरपन है। बरतानिया की हुकूमत के एक इदारे ने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई। रिपोर्ट में लेफ्ट इंतहा पसंदी और हमास का भी जिक्र किया गया। साबिक़ वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी थी और मौजूदा वज़ीर दाखिला सुहेल अब्रावर्मन ने इस रिपोर्ट की सिफारिशात कबूल कर ली। रिपोर्ट में कहा गया कि खालिस्तान की तायद में इंतहा पसंदी बरतानिया के सिखों में बढ़ती जा रही है और इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में उलमा की तरफ से मुक़द्दसात की बेहुरमती और कश्मीर के बारे में बयानात की वजह से बरतानिया के मुसलमानों में कट्टरपन पैदा हो रहा है। मुमताज़ उर्दू शायर और राइटर अमजद इस्लाम अमजद का लाहौर पाकिस्तान में इंतकाल हो गया। वो 78 बरस के थे। बताया गया कि हालत नींद में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो पाकिस्तान के लाहौर में रहते थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस का इमदादी काफिला सीरिया पहुंचा। अमरीका ने कहा रुकावटें पैदा नहीं करेंगे। बशार अल असद ने की जख्मियों से मुलाकात। तुर्की के गाजियान्तेप में टेम्परेचर -5 डिग्री हो गया। यूनाइटेड नेशंस अगले हफ्ते मदद की अपील जारी करेगा। मरने वालों की तादाद 22,000। 100 घंटों बाद एक खानदान के 6 लोगों को जिंदा बचाया गया। मलबे में पैदा होने वाली बच्ची का नाम आया रखा गया। IMF पाकिस्तान को $1.1 बिलियन कर्ज देगा। इस्लामाबाद ने शर्तें कबूल कर ली। महंगाई और टैक्स बढ़ेंगे। यूक्रेन में रशिया के हमले तेज। रोमानिया और मोल्डोवा में भी मिसाइल्स गिरे। फ्रांस ने कहा कीव को फौरी फाइटर जेट्स नहीं देंगे। खालिस्तान की इंतहा पसंदी और मुस्लिम कट्टरपन से खतरा है, बरतानिया हुकूमत की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने BBC डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने से किया इनकार। दरखास्त को गुमराहकुन करार देते हुए रद्द कर दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के असरात पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, रिपोर्ट पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दी हुकूमत और सेबी को हिदायत। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।